کی باندھی ہیں ایک ماہر لفظ گر کمل بہزاد. کرتی ہیں کہ میں اتنی ایکسائٹیڈ تھی کہ اخبار لے گئی تھی اسکول اور کہانی کا نام تھا لوٹ کے بدھو گھر کو آئے. اور افسانے میں نے بہت زیادہ لکھے ہیں، بہت کیا، بچوں کے لیے ڈرامے لکھے، اسکٹس لکھے، کہانیاں لکھی. میرے کمرے میں بھی کاغذ کتابیں بکھرے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. تو لاہور سے میں کہتی ہوں محبت انہی دنوں میں مجھے ہو گئی تھی. ایک اور ہی انرجی آپ کو ملتی ہے جب آپ باہر نکلتے ہیں اور فطرت کے قریب محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو. انڈیا کے جو پنجابی پوئٹ ہے مجھے بہت پسند ہے، شیو کمار بٹالوی. اچھا، حکومت کی سرپرستی جو ہے وہ ادب کے معاملے میں ہونی چاہیے؟ آداب، میں ہوں غزالہ منصور، آپ کی میزبان. ایک غیر معمولی لفظ گر جو ایک خوشکن دل رکھتی ہیں وہ ہیں کمل بہزاد. ایک قیمتی ادبی ستارہ، ان کا قلم جادو بنتا ہے جو دلوں کو متاثر کرتا ہے. کمل بہزاد ایک تخلیقی روح کو ادبی ستارے پر خوش آمدید. ایک استاد، شاعر اور مصنفہ خوش آمدید کہتے ہیں کمل کو جو ادب کی روشنی سے روشن ہیں. لفظ ان کا پانی بھرتے ہیں، زبانیں جن کی باندھی ہیں ایک ماہر لفظ گر کمل بہزاد جنہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ غزالہ، سو نائس آف یو. بہت زیادہ آپ نے میرے بارے میں کہہ دیا. میں خیر اتنی کوئی کمل جی، آپ کی ذات اور شخصیت جو ہے وہ بے شک اس سے زیادہ لفظوں کی جو ہے وہ متحمل ہے. چند لفظ ہی میں چن پائی آپ کے لیے. بہت خوش آمدید آپ کو کمل. بہت شکریہ، سو نائس آف یو. اچھا کمل، کچھ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے بارے میں کہ کمل کون ہے. تو سب سے پہلے یہ بتائیے کمل کہ کمل جو ہے وہ آپ کا ذاتی نام ہے، والدین نے رکھا، یا پھر جو ادبی کلمی نام ہوتے ہیں وہاں سے جو ہے وہ آپ نے کمل لیا؟ جی، یہ میرا پیدائشی نام ہی ہے. میرے والد صاحب نے یہ نام رکھا تھا اور میری پیدائش سے پہلے ہی انہوں نے سوچ رکھا تھا، کیونکہ پہلے بچے کی آمد پہ آپ کو پتہ ہے کہ والدین ہمیشہ بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. تو میں سب سے بڑی ہوں بہن بھائیوں میں. یہ ایک ناول تھا نسیم حجازی صاحب کا، انسان اور دیوتا. جی، اس میں جو ہیروئن تھی نا لڑکی، ہندو لڑکی کا نام تھا کمل دیوی. جی، تو انہی دنوں شاید والد صاحب نے پڑھا ہوگا تو انہیں وہ بہت ہی اچھا لگا. اس وقت یعنی میں آنے والی تھی، امی ایکسپیکٹ کر رہی تھی. اچھا، تو پہلے ہی ان لوگوں نے سوچ لیا تھا کہ بیٹی کا نام ہم کمل ہی رکھیں گے. زبردست. مجھے بہت پسند ہے کہ ان دنوں میں اس طرح کے مطلب نام کم ہی رکھے جاتے تھے. جی، ویسے بھی ناموں کے حوالے سے الحمدللہ یعنی خاندان میں یہ انفرادیت ہے ایک حوالے سے، سوچ سمجھ کے بچوں کے نام، کیونکہ ایک ادبی بیک گراؤنڈ بھی ہے اس حوالے سے، یعنی زبردست سوچ کے رکھے جاتے ہیں. اچھا کمل، آپ کا آبائی شہر کون سا ہے؟ میرا آبائی شہر ڈیرہ غازی خان ہے. اچھا، ڈیرہ غازی خان میں ہی آپ کی جو ہے وہ پرورش ساری ہوئی اور بچپن گزرا؟ بالکل، گریجویشن لیول تک میں نے وہیں پڑھا. پھر یونیورسٹی لیول پہ میں ادھر آ گئی تھی ملتان بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے میں نے اکنامکس میں ماسٹرز کیا. صحیح. کمل، کتنے بہن بھائی ہیں آپ اور کس نمبر پہ ہیں آپ بہن بھائیوں میں؟ میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا کہ میں سب سے بڑی ہوں. 5 بہن بھائی ہیں. ایک ہی بھائی ہے اور 3 بہنیں اور ہیں میرے علاوہ. اچھا. پوئٹ ہیں، وہ عارفانہ کلام لکھتے ہیں. زبردست. یعنی کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ ایک ماشاءاللہ ادبی گھرانے سے ہے. جی الحمدللہ. میرے جو دادا ابا تھے ان کا بڑا نام ہے ادبی حوالے سے. وہ شاعر بھی تھے، کالم نگار بھی تھے، استاد بھی تھے، سیاستدان بھی تھے. بہت ان کی ایفرٹ ہے. یعنی ڈیرہ غازی خان کی نمایاں شخصیات میں ان کا نام آتا ہے، محمد رمضان خالد صاحب کا. ناول آپ نے پہلی بار جو ہے وہ کب لکھا اور لکھنے کے لیے کس سن کو آپ نے سب سے پہلے چنا؟ اس وقت جب میں نے پہلی کہانی لکھی غزالہ، تو اس وقت تو اصناف کے بارے میں تو مجھے نو ہاؤ ہی نہیں تھی، کیونکہ آئی واز اسٹڈیئنگ ان اسکول کے وقت کی بات ہے. پہلی کہانی میں نے لکھی تھی جب میں 12-13 سال کی ہوں گی، اور وہ امروز جیسے یعنی ایک معروف اس میں روزنامے میں شائع ہوئی تھی. ماشاءاللہ. اور وہ بچوں کے حوالے سے تھی، کیونکہ میں خود ہی بچی تھی، تھوڑا اس میں مزاحیہ ٹچ بھی تھا. آج بھی میری کلاس فیلوز اس کو یاد کرتی ہیں کہ میں اتنی ایکسائٹیڈ تھی کہ اخبار لے گئی تھی اسکول اور کہانی کا نام تھا لوٹ کے بدھو گھر کو آئے. واہ
زبردست. صحیح, یعنی آپ کا پہلا ایکسپیرینس جو ہے وہ بہت ہی مزیدار تھا, لوٹ کے بہت بدھو مزے گھر کا کو آئے. اور بڑا ویلکمنگ, یعنی اساتذہ نے بہت سراہا, گھر میں والدین نے, میری والدہ نے, ماشاءاللہ. اور جو کلاس فیلوز تھی وہ بھی بڑی امپریس ہوئی کہ کنول نے کہانی لکھی ہے, دیکھو اخبار میں چھپی اور ہے, چھپ بڑی بھی بات گئی تھی. ہے. ہاں جی, بالکل, چھپ یہ بھی خوش گئی. نصیبی ہے کہ پہلی کہانی تھی اور پہلی دفعہ ہی بھیجی تو چھپ گئی. چھپ گئی. اور ہمیشہ الحمدللہ ایسے رہا ہے کہ کہیں بھی تحریریں بھیجی. اسٹوڈنٹ لائف میں بھی, جنگ میں اسٹوڈنٹ لائف سے ہی لکھ رہی تھی. بریک ضرور آیا, شادی کے بعد مصروفیات ہو جاتی ہیں آپ کی, لیکن الحمدللہ تحریروں کو وزیرہ ہی ملی ہے ہمیشہ. اب جو ہے وہ پھر ماشاءاللہ ایک طویل آپ کا قلمی سفر ہے, تو کن اصناف میں اب زیادہ لکھتی ہیں آپ؟ جی, مین جو میرا پسندیدہ ہے وہ تو افسانہ ہی ہے. افسانے میں زیادہ قلم چلتا ہے, اور افسانے میں نے بہت زیادہ لکھے ہیں اور بڑے معروف ادبی جریدوں میں شائع ہوتے رہے ہیں. البتہ کتابی شکل میں میری سستی ہی سمجھیں کہ آڑے آتی رہی ابھی تک, کہ کتابی شکل میں نہیں لا سکی. ایک پیچھے یہی بات بھی تھی کہ افسانے کیونکہ سارے ہی مطبوعہ ہیں, تو مجھے ایک سیٹسفیکشن تو ہے کہ لوگوں تک پہنچ گئے, بالکل چھپ گئے ہیں, اور بڑی اچھی اچھی جگہوں پہ ماشاءاللہ. ایون انڈیا میں بھی معروف رسالوں میں میرے چھپتے رہے ہیں. کے بعد ناول میں بھی میرا دل لگتا ہے بہت زیادہ, لیکن ناول آپ کو پتہ ہے کہ بڑا ٹائم ٹیکنگ ہے. ایک ناول جو تو لکھ چکی ہوں میں, جو جنگ میں کشتوار چھپتا رہے اور بڑا اچھا اس کو مقبولیت ملی, نین تیرے انجان کے نام سے. ماشاءاللہ. پھر اس کو میں کتابی شکل میں لے کے آئی. جو ہے میں نے بچوں کے لیے کہانیاں لکھی ہیں, یعنی سال بھر ہو گیا اس بات کو. جی, وہ ماشاءاللہ ای بکس کی فارم میں 20 کتابیں ہیں بچوں کی, وہ آ چکی ہیں. جی, وہ میں دیکھ رہی تھی تو تقریباً جو ہے وہ 24-25 آپ کی کتابیں ہیں. جی, 20 کتابیں ہیں ابھی ای تک بک جو کی شکل میں جو ہے وہ موجود ہے. الف لیلا والوں کا پروجیکٹ ہے, تو اس کو بھی کر کے مجھے بہت مزہ آیا, کیونکہ بچوں کے لیے میں ہمیشہ دل سے لکھنا چاہتی تھی, لیکن وہی وقت کی کمی کے باعث پھر جب ان لوگوں نے مجھے رابطہ کیا خود سے ہی, احیا ایجوکیشن سروسز والوں کا پروجیکٹ تھا کہ آپ بچوں کے لیے کہانیاں لکھیں, تو پھر میں نے کہا کہ یہی موقع ہے, اللہ نے مجھے عطا کیا ہے تو فائدہ اٹھاؤں اس سے, اور وہ لکھی گئی ہیں الحمدللہ. جی کنول, جیسا کہ سوشل میڈیا ہی جو ہے وہ اب ایک بڑا پلیٹ فارم ہے جس پہ لوگ جو ہے وہ پڑھتے ہیں, تو اس ایپ کے ساتھ جو یہ الف لیلا ایپ ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ان کا سارا سلسلہ جا رہا ہے. تو آپ کو اپنی کہانیاں یہاں پہ بھیج کے پبلش کروا کے کیسا محسوس ہوا کہ ایک اچھا اقدام ہے کہ جیسے سب لوگ اب ای بکس کی طرف جا رہے ہیں؟ تو میں کہتی ہوں کہ بڑا اچھا انہوں نے اسٹیپ لیا ای بکس کی فارم میں. اس طرح سے انہوں نے ایک لائبریری بنائی ہے, ای لائبریری سمجھ لیں. اس میں انہوں نے, کیونکہ الف لیلا کے حوالے سے ہی ہے, تو اس میں 1000 کہانیاں ہیں پوری لائبریری میں نا, جن میں مجھے یعنی 100 کہانیاں لکھنے کا پروجیکٹ دیا گیا تھا. جی جی, تو میں نے مکمل کی, اور اس میں عربی میں بھی ہیں, اردو میں بھی ہیں, انگریزی میں بھی ہیں. اور یہ بہت ہی ضروری ہے کیونکہ دور حاضر میں آپ کو پتہ ہے کہ اب آن لائن ہی چیزیں زیادہ چل رہی ہیں. ہارڈ فارم میں جو بکس ہیں ان کی اپنی اہمیت ہے, لیکن یہ کہ دور حاضر کے مطابق انہوں نے بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے, اور یہ پوری دنیا میں یعنی پہنچیں گی انشاءاللہ, کیونکہ کلک پہ آپ کو پھر چیزیں مل جاتی ہیں, تو بڑی فیسلٹی ہے. ایسے ہی ہے کنول, بچوں کے لیے ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ بہت کم کام ہوا ہے, اور بچوں کے لیے لکھنا ایک بہت خاص بات ہے, اور پھر اچھا لکھنا اس سے بھی زیادہ خاص بات ہے. تو ہم نے دیکھا کہ آپ جو ہے وہ مختلف سکولز میں بھی اسٹوری ٹیلنگ کے سلسلے میں گئیں, جو کہ ایک بڑا انوکھا اور منفرد جو ہے نا وہ سلسلہ لگا. تو وہ کیسا تجربہ تھا, اور یہ سب کیسے ذہن میں آیا کہ کچھ اسٹوری ٹیلنگ پروگرام ہونے چاہیے؟ جی, اسٹوری ٹیلنگ سے تو مجھے ہمیشہ دلچسپی رہی ہے, کیونکہ میں خود استاد رہی ہوں. میں نے 18 سال ڈفرینٹ سکولز میں پڑھایا ہے. اچھا, تو وہاں پہ میں اس طرح کی سرگرمیاں جو ہیں وہ کرواتی رہتی تھی بچوں کے ساتھ. میں نے بہت بچوں کے لیے لکھا. یہ تو اب کام آیا ہے نا منظر عام پہ میرا کہانیوں کا الف لیلا والا, جو ویسے میں نے یعنی سمجھ لیں کہ بیہائنڈ دا اسکرین آپ کام کرتے رہتے ہیں, وہ اسکول میں نے بہت کیا. بچوں کے لیے ڈرامے لکھے, اسکٹس لکھے, کہانیاں لکھی, اور بے شمار یعنی میں نے ایکٹیویٹیز کروائیں بچوں کو. تو وہیں پہ ہی ہم لوگ اپنے اسکول میں بھی ہم کرواتے تھے اس طرح کی ایکٹیویٹیز نا, اور بچے بہت شوق سے سنتے تھے. میں نے یہ دیکھا کہ بچے کہانی سے زیادہ سیکھتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ اس کو
नसीहत करें या एक सबक की फॉर्म में एक रिवायती तरीके से कहानी की सूरत में जब आप बच्चे को कुछ बताएंगे या सिखाएंगे तो वो बड़ी जल्दी सीखता है और बड़ी तवज्जो से सुनता है, बड़े गौर से सुनता है। तो फिर यही इसी प्रोजेक्ट के हवाले से लोगों को पता चला कि कमल की कहानियाँ हैं बच्चों के हवाले से। ज़्यादा तो ज़ाहिर है मीडिया में आने के बाद ये चीज़ें फिर हाईलाइट हुई, तो फिर मुख्तलिफ स्कूल्स ने मुझे बुलाया। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। छुट्टियों में मैंने ज़ैक इंटरनेशनल के साथ किया स्टोरी टेलिंग का सेशन, उन्होंने बड़ा इंजॉय किया। ये शारजा में है स्कूल, अच्छा, इंटरनेशनल लेवल का है, ऑनलाइन स्कूल ही है निब्रास साहिबा का जी। उनके साथ मैंने किया, बहुत इंजॉय किया। उसके बाद ये अलीगढ़ पब्लिक स्कूल में भी हम लोग गए, द ट्रस्ट स्कूल में भी गए, बीकन हाउस में भी गए। अच्छा, तो आई एंजॉयड अ लॉट। जब भी बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता है, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे ही दुनिया की सबसे, मैं कहती हूँ, खूबसूरत तरीन मखलूक जी है। बिल्कुल ऐसे ही है, जब भी ऐसे आप ही है। उदास हो या कोई मसला हो, बच्चे आपको जिंदगी की तरफ वापस ले आते हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही है। उनके साथ इंटरेक्ट करके हमेशा अच्छा लगता है। तो कहानियाँ उन्हें सुनाना, फिर उनके चेहरे के तासुरात देखना, उनकी वो हैरत, उनकी वो खुशी, उनकी वो दिलचस्पी आपको बहुत मोटिवेट करती है और आप खुद अंदर से बहुत अच्छा महसूस करते हैं। बेशक ऐसे ही है। तो हम ये फिर कह सकते हैं कवल के ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त मोबाइल्स ही बच्चों के हाथ में हो और जी। कुछ कार्टून्स हो, कहानियाँ भी उन्हें इम्प्रेस करती हैं जी, और वो सुनते कहानियाँ हैं। बहुत इम्प्रेस करती हैं। वालिदैन को, असातिज़ा को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और कहानी की फॉर्म में आप बच्चों को सिखाएं चीज़ें। जी। कमल, कोई ख़ास वक्त आपने चुन रखा है लिखने के लिए, या कभी भी कोई आइडिया जहन में आ जाता है और हर जगह आपका पेन पैड पड़ा हुआ है कि जैसे ही आइडिया आया और लिख लिया? हाँ, तकरीबन मुझे लगता है कि राइटर्स के जो कमरे होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। मेरे कमरे में भी कागज़ किताबें बिखरे हुए आपको नज़र आएंगे और लिखने का कोई ख़ास वक्त नहीं है, लेकिन ये कि रात की खामोशी में ज़्यादा आप ये अंदर ख्याल उतरते हैं और सोच आती है ज़्यादा, यानी उसी वक्त ही लिखती हूँ मैं अमूमन। सुकून और खामोशी के वक्त में। जी। अच्छा कमल, आप माशाल्लाह डेरा गाजी खान से जो है वो फिर लाहौर शिफ्ट हुई शादी के बाद, तो क्या कहेंगी लाहौर के बारे में? कैसा पाया लाहौर को? लाहौर को मैंने बहुत अच्छा, बड़ा खूबसूरत पाया। लाहौर को मैं शादी से पहले भी इससे वाकिफ़ थी। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे दादा मोहम्मद रमज़ान खालिद साहब यहीं से पढ़े हुए थे, वो इस्लामिया कॉलेज कूपर रोड से उन्होंने ग्रेजुएशन की थी, तो उनको लाहौर से बड़ी मोहब्बत थी। अच्छा। और वो गाए बगाए लाहौर आया करते थे, क्योंकि जहाँ मेरी शादी हुई मेरे ताया अबू के घर ही हुई है, तो बड़ा बेटा था उनका, उस वजह से भी उनकी आमद यहाँ पे रहती थी। लेकिन लाहौर से उनको दादा अब्बा को बहुत लगाव था। और बड़ी पोती होने के नाते मैंने दादा अब्बा के साथ ज़्यादा वक्त गुजारा। मैं कहती हूँ कि उनका फैज़ है जो मेरे अंदर ये थोड़ा बहुत तख्लीकी जो एक हुनर आया है, तो मैंने पुराना लाहौर जो है वो दादा अब्बा के साथ देखा। वाह। उस वक्त मैं यानी इंटर के इम्तहानात दे के आई थी जब पहली बार मैं आई हूँ। अच्छा। तो तभी मुझे बड़ा लाहौर ने फैसिनेट किया था। तो लाहौर से मैं कहती हूँ मोहब्बत उन्हीं दिनों में मुझे हो गई थी और मुझे बड़ा अच्छा लगता था हर हवाले से, कि इल्मी हवाले से भी, बागात का शहर भी इसको कहते हैं, और अदबी हवाले से तो लाहौर का मरकज़ है, आपको पता ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा कवल, कुछ अपनी फैमिली के बारे में बताइए। माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके, क्या क्या करते हैं? जी, मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। अच्छा, एक बेटी है और 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा माशाल्लाह लॉयर है, उसने वकालत की है जी, अब जॉब कर रहे हैं। बेटी माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट है यहाँ से, बैरिया यूनिवर्सिटी से। अब वो हायर स्टडीज़ के लिए आयरलैंड गई हुई है, एमफिल के लिए ना। और उसके बाद दानियाल हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो कंप्यूटर साइंसेस में, और छोटा अभी मैट्रिक में है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, आपकी बेटी भी साहिबे किताब हैं, राबेल बलोच जी माशाल्लाह, और बहुत खूबसूरत उन्होंने किताब लिखी है, द ट्रीज नो मी। उसका जो टाइटल है वही फैसिनेट कर लेता है कि बस टाइटल भी उन्होंने खुद ही बनाया है। माशाल्लाह। मुसव्वरा भी हैं, खुद ही पेंट करती हैं, टाइटल भी अपनी किताब का, बल्कि मेरी जो किताब है नैन तेरे अनजान, उसका टाइटल भी राबेल ने ही बनाया है। वाह जबरदस्त, यानी कि ये विरसा ट्रांसफर हो रहा है। हाँ ऐसा ही है, इनहेरिटेड है चीजें। इनहेरिटेड है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा कमल, एक जो आपकी ज़ात की बहुत बड़ी खूबी है
کہ ہم یہ کہیں کہ کنول وہ ٹانکا ہے جو جوڑ کے رکھتی ہے ساروں کو، اور ساری جتنی بھی ادبی شخصیات ہیں، رائٹرز ہیں، پوئٹس ہیں، بس ان کو کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ جوڑے رکھتی ہیں، اور بہت ساری سرگرمیاں ثقافتی ادبی جو ہیں وہ کرواتی رہتی ہیں. تو کمل، کیا اس کے پیچھے کوئی تھیم، کوئی موٹیو، دل کی خوشی، کیا سوچتی ہیں آپ اس بارے میں؟ تھیم اور موٹیو کوئی خاص تو نہیں ہے، بس یہی ہوتا ہے کہ مل بیٹھیں، اس سے کتھارسس آپ کا ہو جاتا ہے، آپ کے دکھ کم ہو جاتے ہیں، آپ کچھ خوشیوں کے لمحے چرا لیتے ہیں. ملنا میں کہتی ہوں کہ بہت ضروری ہے. اگر آپ محبت سے ملیں نا، خلوص سے ملیں، تو وہ ملاقات آپ کو بہت کچھ دیتی ہے. چاہے آپ نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہ سوچا کہ why I am doing this، میں نے کبھی نہیں سوچا کہ why I am doing this، آٹومیٹیکلی ایک چیزیں، ایک ریپو بھی اس طرح سے بن گئی کہ اب سب کہتے ہیں کہ کمر ہی پروگرام بنائیں، کہیں جانا ہے لاہور سے باہر بھی، اس طرح کی سرگرمیاں. تو بس دوستوں کی محبت ہے اور کچھ نہیں ہے. کمل کا ایک گروپ ہے جی، اور سہیلی کی حویلی کے نام سے، اور اس میں ماشاءاللہ تمام سہیلیاں جو ہیں وہ کمل کی حویلی میں جمع ہوتی رہتی ہیں، اور خوب جو ہے نا وہ موج مستی کرتی رہتی ہیں. کمل، آپ کو سیر و سیاحت کا بھی اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بہت شوق ہے، جی اور بہت زیادہ. ہم نے پایا کہ آپ ایک بہترین گائیڈ ہیں. ایون آپ یہ بھی بتاتی ہیں کہ یہاں سے ویو جو ہے نا بہت اچھا آئے گا پکچر کا، اور یہ جگہ بہت خوبصورت ہے، یہاں ٹھہر جاؤ. تو کہاں سے پایا آپ نے یہ سیر و سیاحت کا شوق؟ یہ تو میرے اندر ہے شروع سے ہی، یعنی فطرت سے لگاؤ. ایکچولی تو فطرت سے ہے نا، جی ایگزیکٹلی، نیچر سے آپ محبت کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ فطرت کے سبھی نظاروں سے آپ کو محبت ہوتی ہے، اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں جی. اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کو. اتنا کچھ ہے اس میں دیکھنے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر تھوڑے سے وقت میں انسان کیا کیا دیکھے. بالکل ایسے ہی. لیکن یہ کہ خواہش ہے کہ جتنا دیکھ سکیں اور جتنا سراہ سکیں، وہی سب سے بڑا مصور ہے اس کی بنائی خوبصورت کائنات کو. ابھی تو یہی ہے کہ پاکستان میں ہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے خوبصورت علاقے ہیں ان کو دیکھ سکیں، اور اس حوالے سے میں نے اپنی ادبی سہیلیوں کو بھی موٹیویٹ کیا ہے، اور ان کو لے کے جاتی رہتی ہوں. تو بڑا اچھا رہتا ہے، مزہ آتا ہے. اس سے ایک اور ہی انرجی آپ کو ملتی ہے جب آپ باہر نکلتے ہیں اور فطرت کے قریب محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو. وہ مزہ ہی کچھ اور. خواتین لکھاریوں کے حوالے سے جب ادبی سرگرمیوں کی تاریخ لکھی جائے گی تو کمل کا نام نمایاں ہوگا. کمل، دنیا ڈیجیٹل ہو چکی ہے، کیا لگتا ہے آپ کو کہ صفحات کی خوشبو اور کتابوں کا لمس جو ہے وہ قاری کو واپس لے آئے گا؟ یا جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ کتابوں کی آخری صدی ہے، تو کیا یہ آخری صدی ہوگی؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ مجھے نہیں لگتا، میں ان چیزوں سے اتفاق نہیں کرتی، کیونکہ پچھلے دنوں جو کراچی میں میرے خیال میں ہوا ہے، اور اس میں لاکھوں میں کتابیں فروخت ہوئی ہیں. ابھی کی بات ہے، یہ جو اردو کانفرنس ہوئی ہے، اور میرے خیال میں بک فیئر بھی تھا. تو خبریں آتی رہی ہیں، وہ بالکل ٹرو تھی، مطلب سچی خبریں تھیں. جہاں پہ ابھی بھی، یعنی پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ ریڈرز کم ہیں، آپ دیکھیں کہ یہاں اتنی شرح نہیں ہے پڑھنے والوں کی. جی ایسے ہی ہے. قارئین کم ہیں، جتنا کہ یورپ میں بک لورز زیادہ ہیں، باقی ممالک میں کتابیں بہت زیادہ یعنی پڑھی جاتی ہیں. حالانکہ انہی کی ایجاد کردہ ہے نا یہ چیزیں، موبائل فون، کمپیوٹرز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اسٹل دے لو بکس. فٹ پاتھ کے کنارے بھی انہوں نے لائبریریز بنائی ہوئی ہیں، چھوٹا سا ایک ریک رکھا ہوا ہے. ٹرین میں سفر کرتے ہیں کتاب ان کے ساتھ ہوتی ہے، جہاز میں سفر کرتے ہیں کتاب ان کے ساتھ. جنگل میں جائیں گے، وہاں بھی ٹریکس کے ساتھ ساتھ لائبریریز بنی ہوئی ہیں. تو میں تو اس چیز سے بڑی یعنی پر امید ہوں کہ اگر پاکستان میں ابھی یعنی ریسنٹلی لاکھوں میں کتابیں فروخت ہوئی ہیں، اور لوگ گئے ہیں کتاب کی محبت میں، وہاں پہنچے ہیں، خریدے ہیں، تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ ایسے ہوگا. ٹھیک ہے، چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، بالکل تبدیلی آنی چاہیے، آ بھی رہی ہے، اور ظاہر ڈیجیٹل ایج پہ ہم لوگ چلے گئے ہیں، اور ایک کلک پہ آپ کو سارا نالج، بکس، ای بکس آپ کو میسر ہیں. بالکل اسٹل یہ کتاب بھی میرے خیال میں رہے گی، اپنا وجود برقرار رکھے گی. میں تو خوش امید ہوں. انشاءاللہ بک لورز رہیں گے ہمیشہ. انشاءاللہ. کمل، آپ کے کوئی ایسے آئیڈیل مصنف یا شاعر کہ جنہیں آپ نے بہت پڑھا ہو، اور آپ کو لگتا ہو کہ ہی اور شی از مائی آئیڈیل، کچھ ایسے نام ذہن میں ہوں؟
जी, किसी एक को आप मेरे ख्याल में आइडियल करार नहीं दे सकते। सभी अच्छे लिखने वालों को पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और बड़ा मज़ा आया। चाहे वो कुरतुल ऐन हैदर हों, चाहे वो नसीम हिजाज़ी हों, चाहे वो कृष्ण चंद्र हों, चाहे वो इंतज़ार हुसैन हो, सादत हसन मंटो हो, सबको पढ़ा यानी बड़े बड़े लिखने वालों को, और सब ने ही अपनी अपनी जगह इंस्पायर किया, क्योंकि हर एक की अपनी इनफरादियत होती है। जी बेशक। ठीक है, जैसे गुलाम अब्बास मेरे पसंदीदा मुसन्निफों में शामिल हैं, तो अपनी अपनी जगह फिर सभी, और सभी से आप सीखते हैं और सारे ही आपको इंस्पायर करते हैं। सब बड़े लिखने वाले माशाल्लाह। ऐसे ही है। कोई ऐसे राइटर या पोएट माजी के कि अगर आपको मौका मिले उनसे मिलने का, तो आप मिलना चाहें तो किससे मिलना चाहेंगी? हाँ, ये मैं थोड़ा सोचती रहती हूँ। एक तो इंडिया के जो पंजाबी पोएट है मुझे बहुत पसंद है, शिव कुमार बटालवी। अच्छा, जबरदस्त। काश मैं कहती हूँ कि वो आज के दौर में होते तो मैं मिलती। दूसरा, मैं मुनीर नियाज़ी मुझे बहुत पसंद है, उनसे मुलाकात का मुझे एक तशनगी है कि काश उनसे मिल पाती मैं। ज़बरदस्त। अच्छा कंवल, आपकी तमाम तसानीफ में से कोई ऐसी तसनीफ जो कि दिल के बड़े करीब हो और आप कहें कि हाँ यार ये वाकई मैंने जो है ना वो कमाल लिखा? ये मैं कहती हूँ कि सवाल भी थोड़ा रिवायती है और जवाब भी मुझे रिवायती ही इसका देना पड़ेगा। जी जी। कि वो कहते हैं ना कि ये तख्लीकात तो आपके बच्चों की तरह से होते हैं, सारे बच्चे प्यारे हैं। हाँ, फर्क नहीं कर सकते, तो मेरा भी फिर वही जवाब है। सही। अच्छा कंवल, सियासत हर जगह पे है जैसे, तो आप क्या कहती हैं कि जो हमारे लिखारियों की तंजीमें हैं इनमें जो सियासी ब्लॉक्स हैं ये होने चाहिए, या एक फ्री माहौल होना चाहिए कि सबको मिलजुल के, और ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए? ग्रुपिंग के तो मैं बहुत खिलाफ हूँ, कभी भी नहीं होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे अदब में जी। जब आप किताब से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, किताब लिखने वाले लोग हैं, अदब को परवान चढ़ाने वाले लोग हैं, तो वहाँ पे ग्रुपिंग का तो कोई तस्वर ही नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। इवन जैसे मैं एक्टिविटीज जैसे आप बात कर रहे थे तरतीब देती हूँ या हम लोग इकट्ठे होते हैं, तो कुछ लोग ज़रा रह भी जाते हैं, कभी स्पेस इतनी नहीं होती कि सबको बुलाया जा सके, या कि इंसान है जहन से आपके महव हो जाता है कोई नाम। तो बहुत से दोस्तों ने शिकवे किए कि कमल आपका भी कोई ग्रुप है तो आपने हमें नहीं बुलाया। मैंने कहा नहीं, अल्लाह ना करे कि कमल का भी कोई ग्रुप हो और कमल भी इस गिरोहबंदी में शामिल हो। मैंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप लोग ओपन यानी जो आना चाहे। फिर मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व रखूँ अपने साथ, कि ये शिकवा मुझसे कोई ना कर सके। मैं इसके शदीद खिलाफ हूँ। कमल, एक जो चीज़ मैं देखती हूँ और महसूस भी करती हूँ कि हमारी जो राइटर्स वेलफेयर एसोसिएशंस हैं वो अमली तौर पे कुछ करती दिखाई नहीं देती। मीन्स टू से कि हर इदारे के अंदर जैसे ओल्ड एज में कुछ पेंशन समथिंग, कुछ सपोर्टिव कुछ भी, तो राइटर्स की तादाद माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। क्या सबको हमें मिल के कोई ऐसी एसोसिएशन नहीं बनानी चाहिए कि जहाँ कभी भी जिंदगी में किसी को वक्त पड़े तो उसका सहारा बना जाए? बहुत ज़रूरी है, ऐसी तंजीमें होनी चाहिए, और हैं भी गज़ाला काफ़ी तंजीमें हैं और काम कर रही हैं, और वो क्लेम भी करती हैं कि हम लोग कर रहे हैं मदद। ठीक है, एक कल ही की मैं आपको बात बताती हूँ कि हमारे डेरा गाजी खान के बहुत अच्छे शायर हैं असलम वारसी साहब। जी जी। तो बड़े खुददार आदमी हैं और बड़े यानी मारूफ राइटर हैं। तो उन्होंने रात एक पैराग्राफ सा लिखा हुआ था अपने फेसबुक पे ही, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे नहीं लिखा, लेकिन वो सबको यानी पढ़ने से समझ में आता है कि वो मुश्किल में हैं इस वक्त। जी। मुश्किल वक्त उन पे गुजर रहा है, उनकी बेगम भी बीमार है, खुद उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो मुझे वो पढ़ के बहुत यानी बुरा लगा और दुख हुआ। मैंने कहा उनको क्यों ज़रूरत पेश आई? ऐसा कोई होना चाहिए था कि चुपके से सब कुछ उनके लिए हो जाता, यानी उनके पास भी कोई इस तरह के राब्ते होते, कॉन्टैक्ट्स होते कि वो डायरेक्ट उनसे कहते। बुरा इस हवाले से नहीं लगा कि उन्होंने क्यों शेयर किया, जाहिर है वो तो ठीक है एक सूरत। हाँ जी। बुरा इस हवाले से लगा कि हम लोग इतने फाल क्यों नहीं हैं। अगर हम क्लेम करते हैं तंजीमें हैं बहुत सी इस तरह की, तो फिर क्यों जरूरत पेश आती है? ये तो वही बात है ना कि एक हाथ से आप दें तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। हमारे मजहब में एक चीज है।
تو میرے خیال میں اگر اس طرح کی تنظیمیں ہیں تو پھر مدد بھی ایسے ہی ہونی چاہیے کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو اور اس بندے تک پہنچ جائے. بالکل ایسے یہ ایک میں سوچتی ہوں اور ایسے ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ ہم اس حوالے سے آواز بھی اٹھائیں گے انشاءاللہ. حکومت کی سرپرستی جو ہے وہ ادب کے معاملے میں ہونی چاہیے، بہت ضروری ہے. جیسے ہم فاطمہ سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا بہت ضروری ہے. حکومت کی سرپرستی کے بغیر آپ اتنے اچھے طریقے سے فعال نہیں ہو سکتے. اب یہیں سے دیکھ لیجئے. ہاں جی، آپ فاطمہ شیروانی کی بات کریں، ہماری پبلشر دوست ہے ماشاءاللہ. تو بک فیئرز میں آپ دیکھیں گے انہوں نے بھی آپ کو بتایا ہوگا کہ سٹالز ہی اتنے یعنی لاکھوں میں ان کا ہوتا ہے کرایہ. تو وہاں سے تو پھر وہ آپ اس کو ادب کو فروغ نہیں دے سکتے. باقی جگہوں پہ آپ دیکھیں جہاں پہ بک لورز زیادہ ہیں یا اس طرح سے چیزیں فلورش ہو رہی ہیں اور کتاب کو بہت اہمیت دے رہے ہیں اور کتاب لکھنے والے کو بہت زیادہ یعنی پروٹوکول ملتا ہے، محبت ملتی ہے، معاوضہ ملتا ہے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے ہر حوالے سے. تو وہ چیز تو بہت یعنی کمی ہے، بڑی لیک کرتی ہے ہمارے ملک میں. یہ تو ہونا چاہیے اور حکومت اس طرف سنجیدگی سے سوچے اور کوئی اقدام کرے اس حوالے سے. جی بالکل ایسا ہی ہے. جیسے کہ سنگرز بہت زیادہ یوتھ کو اپنے ساتھ انگیج رکھتے ہیں، کانسرٹس ہوتے رہتے ہیں آئے دن کالجز میں، اسکولز میں، یونیورسٹیز میں. جی تو کمل کیا خیال ہے کہ رائٹرز کو بھی کچھ آگے آنا چاہیے اس ٹائپ کے کانسرٹس کرنے کے لیے؟ جیسے آپ ماشاءاللہ بچوں کے ساتھ کرتی ہیں پروگرامز، تو یوتھ کو انگیج کرنا چاہیے ادب کے ساتھ ایسے ہی کچھ پروگرامز منعقد کر کے. جی بالکل بہت ضروری ہے. ابھی ہم نے ریسنٹلی اٹینڈ کیا ادھر جی سی یونیورسٹی میں نا، ان کا پروین شاکر کی یاد میں ان کے 3 دن سیلیبریشنز تھی اس حوالے سے نا. جی تو میں وہاں پہ گئی ہوں، میں نے اٹینڈ کیا وہ پروگرام اور باہر سے دوست بھی آئی ہوئی تھے نبراس جن کا میں نے پہلے ہی ذکر کیا. تو وہ ہمیں اٹینڈ کر کے اتنا مزہ آیا، کچھ اور دوست بھی ساتھ تھے، بہت ہم نے انجوائے کیا اور بچوں کی انوالومنٹ نے مجھے بہت متاثر کیا کہ جی سی یونیورسٹی کے طلباء کو دیکھ کے تو مجھے بڑی اندر سے یعنی ایک توانائی ملی کہ بچے ابھی بھی یعنی بڑے باذوق ہیں. انہوں نے مشاعرے بھی اٹینڈ کیے، انہوں نے ڈرامے بھی اٹینڈ کیے، انہوں نے داد بھی بڑے یعنی ڈسپلنڈ وے میں یعنی بیٹھے رہے ہال میں. تو میرے خیال میں کہ یوتھ ہماری کو تربیت دینے کی ضرورت ہے. اگر جی سی یونیورسٹی اس طرح سے اتنے اچھے پروگرامز آرگنائز کر سکتی ہے اور بچوں کو انوالو کر سکتی ہے، یقیناً اس میں اساتذہ کا تو رول ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. تو ایسے ہی باقی ادارے بھی کر سکتے ہیں. بالکل ایک آدھا اور یونیورسٹی میں بھی میں گئی ہوں، یو ایم ٹی والوں نے بڑے اچھے پروگرامز کرائے مجھے، انہوں نے انوائٹ کیا، وہاں بھی مجھے بڑا اچھا لگا. بچوں کی انوالومنٹ، طالب علموں کی تو ہو رہے ہیں اور مزید لیکن ہونے چاہیے. ابھی اتنا نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ مزید اس کو فروغ دینا چاہیے. تو اس تجربے سے تو پھر یہی کمل صاحب نے بات آتی ہے کہ جیسا ماحول ہم دیں گے ہمارے بچے ویسے ہی بلڈ اپ ہوتے چلے جائیں گے. بالکل. رائٹر بلاگ کے بارے میں کچھ تجاویز دیجئے کمل. جب لکھا نہ جائے تو کیا کریں؟ جب لکھا نہ جائے تو میرا تو یہی اسٹائل ہے کہ آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں. جب لکھا نہ جا رہا ہو تو پھر مطالعہ کیجئے، اس میں بھی آپ کو ویسا ہی لطف آئے گا کیونکہ یہ اس بلاگ کو آپ خود سے توڑ نہیں سکتے. میرا تو یہی تجربہ ہے کہ میں زبردستی نہیں لکھ سکتی، بہت مشکل ہوتا ہے. کمل پڑھنے لکھنے کے علاوہ ادب کی اور کون سی صنف جو ہے وہ آپ کو متاثر کرتی ہے؟ یا اپنے فارغ وقت پہ آپ میوزک، اینی تھنگ، پینٹنگ کا تو مجھے شوق تو ہے لیکن یہ کہ میں بالکل بھی اچھی وہ نہیں ہوں مصورہ. کوشش کرتی تھی الٹے سیدھے نہیں، آپ مصوری بھی اچھی کر سکیں گی. ہاں نہیں، مجھے نہیں لگتا اس میں ناکام ہی رہی. البتہ یہ میوزک سے مجھے بہت دلچسپی ہے اور میں بہت سنتی ہوں میوزک. بچے بھی میرے ماشاءاللہ انٹرسٹیڈ ہیں اس میں. بیٹی بھی گٹار بجاتی ہے، سنگ بھی کرتی ہے، اپنے پوئمز بھی اس نے سنگ کیے ہیں اور یونیورسٹی میں بھی وہ پارٹیسپیٹ کرتی رہی ہے اس طرح کے. جیسے ان کو پتا تھا کہ بھائی رابیل کی آواز اچھی ہے اور گٹار بھی بجاتی ہے تو ان کے جو پروگرامز ہوتے تھے اس میں حصہ لیتی تھی. بیٹا دانیال جو ہے وہ بھی گٹارسٹ ہے اور سنگ بھی کرتا ہے، اچھی آواز ہے اس کی بھی. تو مجھے بھی دلچسپی ہے سننے کی حد تک صحیح مزہ آتا ہے. کمل، نئے آنے والے لکھاریوں کو کچھ آپ ایسا کہنا چاہیں کہ
ان کا ادبی سفر جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا آسان ہو جائے، کچھ ایسی ہدایات ان کے لیے آپ کہنی چاہیں؟ ان کے لیے میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ لکھنے سے پہلے آپ کا مطالعہ بہت ضروری ہے. جتنا آپ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ ریفائن ہوں گے. اچھا ادب پڑھیں، اچھی کتابیں پڑھیں. کتابوں کا انتخاب جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. بڑا کیئرفلی کرنا چاہیے کہ کیا پڑھیں کیا نہ پڑھیں. اس حوالے سے جتنا اچھا آپ کا مطالعہ ہوگا، جتنی زیادہ آپ نے کتابیں پڑھی ہوں گی، اتنا ہی اچھا آپ لکھ پائیں گے. ظاہر ہے اس سے آپ کا ذخیرہ الفاظ بڑھتا ہے. آپ کو اس طرح کے مشاہدات یعنی ہوتے ہیں کہ کس نے کیسے لکھا. جیسے غلام عباس صاحب کی بات ہو رہی تھی کہ منظر سے کہانی کو کریٹ کرنا، اس طرح کی چیزیں ظاہر ہے بہت سی پڑھنے سے ہی آپ سیکھیں گے نا. جب آپ کتاب نہیں پڑھیں گے تو آپ نہیں سیکھ سکتے. یہ جو کچھ یعنی شوقیہ لکھاری بھی ہوتے ہیں کہ ہم جلدی سے مطلب فیم حاصل کر لیں اور زیادہ سے زیادہ، کیونکہ کتاب چھپوانا تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ آسان ہو چکا ہے جی، کہ تھوڑا بہت کچھ بھی لکھا چاہے وہ را فارم میں ہے اس کو کتابی شکل دے دی. تو میرے خیال میں انتظار کرنا چاہیے، تھوڑا وقت خود کو دینا چاہیے، اپنی تخلیق کو دینا چاہیے. صبر کے ساتھ یہ چیزیں مطلب ہوتی ہیں. کمل آنے والے دنوں میں ہم آپ کی نئے پروجیکٹس جو ہیں وہ کیا دیکھ سکیں گے؟ پائپ لائن میں جو ہے وہ کچھ آ رہا ہے ہمارے لیے؟ جی انشاءاللہ. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اب افسانے میں نے کتابی شکل میں لے کے آنے ہیں. ایک تو یہ پروجیکٹ ہے. دوسرا میرے سفر نامے، جو سفر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ میں نے پاکستان میں تو کافی زیادہ ٹریولنگ کی ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت وہ سارے موجود ہیں. ہاں جی، وہ چھوٹے چھوٹے سفر نامے ہیں لیکن میں ان کو کتابی شکل میں لانا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ہمت دے اور صحت و تندرستی دے اور آپ اسی طرح کامیابیاں سمیٹتی رہیں. آمین. ایک جگہ میں نے دیکھا آپ کا ایک افسانہ ہے، شاید کہانی ہے، محبت فاتح عالم. واقعی جو ہے وہ کمل کی زندگی کا شاید تھیم یہی ہے، محبت فاتح عالم، کہ یہ اتنی محبت دیتی ہیں کہ سب کو فتح کرتی چلی جاتی ہیں. کمل کچھ چھوٹے چھوٹے سے کوئک کویسچن آپ کے لیے جو ہے نا وہ ہم نے رکھے ہیں، تھوڑے سے زیادہ نہیں. جی جی. کمل آپ کا پسندیدہ کھانا کیا ہے؟ کیا شوق سے کھاتی ہیں؟ میں بریانی شوق سے کھاتی ہوں، جو ہمارا میرے خیال میں موسٹلی پاکستانیوں کا ہے پسندیدہ کھانا. جی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا کمل آپ کا پسندیدہ لباس کیا ہے؟ پسندیدہ لباس شلوار قمیص ہی ہے. ساڑی بھی مجھے پسند ہے لیکن یہ کہ اتنا میں کیری نہیں کر پاتی جی، لیکن پسندیدہ ہے میرا. اور آپ کا پسندیدہ موسم؟ موسم مجھے سردیوں کا اور بہار کا اچھا لگتا ہے. گرمی میں گھبراہٹ ہوتی ہے. جی. پسندیدہ رنگ کون سا آپ کا؟ پسندیدہ رنگ کوئی ایک نہیں ہے، بس موسم کے حوالے سے یا موقع کی مناسبت سے کچھ بھی اچھا لگ جاتا ہے. ہر طرح کے رنگ پہن لیتی ہوں میں، اتنا اس حوالے سے چوز ہی رہی ہوں. جی ٹھیک ہے. کمل آپ کی کوئی پسندیدہ نظم یا شعر یا کوئی اقتباس جو آپ ہمیں سنانا چاہیں تو ضرور سنائیے گا. اپنے نام کے حوالے سے یہ ایک چھوٹی سی نظم کہہ لیں یا تحریر جو بھی. اجلے شفاف رواں پانیوں کی تہ میں، اجلے شفاف رواں پانیوں کی تہ میں اکثر پتھر ہی ملتے ہیں. گدلے پانیوں میں یہ وصف ہوتا ہے، گدلے پانیوں میں یہ وصف ہوتا ہے کہ ان میں کمل کے پھول کھلتے ہیں. واہ کمال، بہت خوبصورت. بہت شکریہ. آج ہمارے ساتھ تھیں کمل بہزاد. آپ ایک شاعرہ ہیں، ایک مصنفہ ہیں اور ایک بہت خوبصورت انسان ہیں. ہم تہہ دل سے کمل آپ کے مشکور ہیں، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. آپ کا بھی بہت شکریہ غزالہ، آپ نے مجھے موقع دیا اپنے چینل پہ گفتگو کرنے کا. سو نائس آف یو. کچھ چھوٹے چھوٹے تحائف ہیں ادبی ستارے کی طرف سے جو آپ کے ساتھ جائیں گے اور آپ کو ہماری یاد دلائیں گے. کچھ چھوٹے چھوٹے سے بہت شکریہ غزالہ. سو نائس آف یو. آپ کا بھی بہت شکریہ محبت اور انتہائف کے لیے بہت شکریہ. دیکھتے رہیے ادبی ستارے اور ملتے رہیے ایسے ہی چمکتے ادبی ستاروں کے ساتھ. آپ کی میزبان غزالہ منصور.